بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بہت بدکار عورت تھی، مجھے گناہ سے ڈر نہیں لگتا تھا، لڑکوں کو اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ ایک دن ایک بہت حسین لڑکا ملا، میں نے اسے اپنی طرف مائل کیا، لیکن وہ کہنے لگا کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ میں نے نکاح کر لیا۔ شادی کی رات میں نے کہا کہ مجھے مردوں سے نفرت ہے، مجھے طلاق دو۔ میں نے بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا تھا۔ یہ سن کر وہ قرآن پاک لے کر جائے نماز پر بیٹھ گیا، اور پھر جو میرے ساتھ ہوا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں بشریٰ، حسن کی ملکہ، میرا حسن دیکھ کر نوجوان پروانوں کی طرح میرے ارد گرد منڈلانے لگتے تھے۔ میں ایک نظر جس نوجوان پر ڈال کر مسکرا دیتی، وہ میرا دیوانہ ہو جاتا۔ میرے حسن کو دیکھ کر میرے دیوانے مجھے 1 کلو پتھرا کہتے تھے۔ میں خود کو اسی کی طرح کسی سلطنت کی شہزادی تھی۔ اسی حسن نے مجھے اتنا گھمنڈی اور مغرور بنا دیا تھا کہ میں یہ سمجھتی کہ میں کوئی عام سی لڑکی نہیں ہوں۔ میرا حسن عام نہیں، بہت خاص ہے۔ مرد میرے اشاروں پر ناچتے تھے۔ میں مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے ہر فن سے واقف تھی۔ چونکہ میں ایک بد کردار عورت تھی اور جسم فروشی کا کام کرتی تھی، اس لیے اپنے حسن کی قیمت اپنی مرضی سے وصول کرتی تھی۔ رئیس اور نواب کی بگڑی اولادیں میرے سامنے نوٹوں کا ڈھیر لگا دیتے، میں جسے چھو لیتی وہ پتھر کا ہو جاتا، جس سے ہنس کر بات کرتی وہ سانس لینا بھول جاتا، جس کے ساتھ رات گزارتی وہ خود کو خوش نصیب تصور کرتا۔ میرے گھمنڈ کا یہ عالم تھا کہ کسی کم شکل نوجوان کو میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ میرے پاس آنے والے مرد دولت مند ساتھ وجیہہ بھی ہوتے تھے۔ مجھ پر وقت مہربان تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ وقت میری مٹھی میں قید ہے، میرا حسن ہمیشہ رہنے والا ہے، میری موز اور جوانی کبھی بڑھاپے میں نہیں بدلے گی۔ تکبر میری رگوں میں خون کی مانند گردش کرتا تھا، میری آنکھیں ہمیشہ غرور سے چور رہتی تھی۔ لیکن ایک بار میری ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، جتنا میرا حسن قابل تعریف تھا، اتنی ہی میری آواز بھی بے حد سریلی تھی۔ میں جس محفل میں جاتی اسے لوٹ لینے کا فن جانتی تھی۔ لوگ میری آواز کے دل دادا تھے۔ میں ایک محفل میں گانا گانے گئی۔ شام کا وقت تھا اور وہ محفل رات دیر تک جاری رہنی تھی۔ میری غزل کی محفل میں مرد ہی ہوتے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ ایک گلاس مجھے بھی کسی نے پیش کیا، لیکن اس میں شاید نشہ ڈالا گیا تھا۔ اسے پینے کے بعد میں غزل پڑھتے پڑھتے اپنی نشست سے اٹھ کر ڈھول کی تھاپ پر جھومنے لگی۔ میرے رقص پر مردوں کی بے اختیاریاں بڑھنے لگی تھی۔ وہ میرے ساتھ جھوم جھوم کر ناچ رہے تھے، کبھی کوئی مجھے اپنے حصار میں لیتا تو کبھی کوئی۔ میں بار بار سب کی باہوں میں جھوم رہی تھی۔ میرا چست لباس، گہرے گلے کی فراک میں اپنے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنوں کو مدہوش کر چکی تھی۔ میرے ساتھ کون کیسی کیسی گستاخیاں کر رہا تھا، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ ان سب کی میں عادی ہو چکی تھی۔ میری رات کی رنگینیاں عروج پر تھیں۔ وہاں موجود رئیس، نواب، امیر زادے مجھ پر پیسوں کی برسات کر رہے تھے، اور میں خود اسی نشے میں اور چور ہونے لگی تھی کہ میں نے خاموش ہو کر نشے سے چور آنکھوں سے پلٹ کر دیکھا تو ایک نوجوان وہاں کھڑا تھا۔ کہنے لگا، کیا ایمان بیچ کھایا ہے تم لوگوں نے؟ اذان کا بھی احترام نہیں ہے۔ شاید وہ وقت عشاء کی اذان کا تھا، لیکن مجھے کہاں اس بات کی پرواہ تھی۔ میرے دل میں گناہ کا کوئی خوف ہی نہیں تھا۔ میں اس وقت ایک نشے میں مدہوش شخص کی باہوں میں مقید تھی۔ میں نے خود کو اس امیر زادے کی باہوں سے آزاد کروایا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اس شخص کے پاس گئی جو میرے ہارمونیم والے کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ میں نے بڑی بے باکی سے اس کے کندھوں کو اپنے ہاتھ سے پکڑا تو وہ شخص کسی کرن کی مانند پیچھے ہٹا تھا۔ اس نے پلٹ کر بس مجھ پر سرسری سی نظر ڈال کر ہٹا لی اور آنکھیں جھکا لی۔ پہلی بار نشے میں بھی مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیسا شخص تھا جو مجھے دیکھ کر ایک پل میں ہی نظریں جھکا گیا؟ وہ نوجوان تھا، دیکھنے میں حسین تھا، لیکن اس کے چہرے پر موجود داڑھی اس کے حسن کو مات دے رہی تھی۔
اس کی پیشانی پر سجدے کی گہری سیاہ مہر اس کے چہرے کو بدنماسا کر رہی تھی۔ وہ نوجوان کم عمر تھا، یہی کوئی 22-23 سال کا۔ اس عمر میں تو جذبات عروج پر ہوتے ہیں، مخالف جنس پر بے باک ہو جاتی ہے۔ انسان خود کو سب میں نمایاں رکھنے کے لیے کیا کچھ جتن نہیں کرتا، لیکن یہ نوجوان تو اپنے حسن کا کالا ٹیکا لگائے خود کو کمتر کر چکا تھا، اور اس کے چہرے پر سیاہ داڑھی، اس کی جھکی نظریں، وہ وہاں موجود مردوں سے کہہ رہا تھا کہ اس محلے کی مسجد کا امام ہے، عشاء کی اذان دے رہا تھا، لیکن یہاں کے بجتے ڈھول اور ناچ گانوں کی بے ہنگم آوازوں کی وجہ سے وہ جماعت نہیں کروا پا رہا۔ وہ بس یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہم لوگ اپنی محفل کو روک لیں تو وہ سکون سے نماز پڑھا دے۔ بہت سے مردوں نے حامی بھر لی، لیکن میں اس شخص کے بالکل مقابل آن کھڑی ہوئی، اس سے بولی کہ ایک شرط پر ہم تمہیں موقع دیں گے، اگر نماز پڑھ کر تم میرا ناچ گانا دیکھنے آؤ۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ناگواری سی چھائی تھی، کم بخت کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی۔ میں چاہتی تھی وہ بس ایک بار مجھے دیکھے، مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے غور سے دیکھے گا تو میرے حسن کا اسیر ہو جائے گا۔ کہنے لگا، عورتوں سے کلام نہیں کرتا میں۔ نظریں اس کی اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ نہ جانے کیوں اندر ہی اندر میں کچھ بے چین سی ہوئی تھی کہ وہ مجھے دیکھا۔ نہیں، آپ میرے لیے نامحرم ہو، اور نامحرم آگ ہوتی ہے، جلا دیتی ہے، بد نظری ایمان کی حلاوت کو ختم کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اس سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بچے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور ایمانی عطا فرماتے ہیں جس کی مٹھاس اور لذت دل میں محسوس کرتا ہے۔ میں نظروں کی چوری کی وجہ سے ایمان کو قربان نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نظریں جھکائے ہی چلا گیا۔ اس کی بات مجھے اپنی اہانت لگی تھی، خود کو سمجھتا کیا تھا وہ شخص۔ میں نے ہارمونیم والے سے کہا کہ وہ ہارمونیم بجائے، ڈھول والے سے کہا کہ ڈھول اتنا تیز بجائے کہ اس محلے کا کوئی رہائشی نماز ٹھیک سے نہ پڑھ سکے۔ مجھے دیکھنا ہے اس شخص کی نظر میں ایسا کیا ہے جو اسے اتنا ناز ہے اپنی جھکی نظروں پر، اپنے ایمان کی پختگی پر۔ میرے اندر ایک آگ سی تھی جو بھڑک اٹھی تھی، شراب کا نشہ اس شخص کی باتوں نے اڑا کے رکھ دیا تھا۔ مجھے اپنے الفاظوں پر ذرا افسوس نہیں تھا۔ مسجد شاید 3-4 گھر چھوڑ کر ہی تھی، لیکن اس بار وہاں سے کوئی نہیں آیا۔ رات دیر تک ایسا ہی بے ہنگم شور جاری رہا۔ میں نے اپنی ضد پوری کی، حالانکہ یہ سب کر کے مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے ایک پل چین نہیں آیا، حالانکہ محفل رنگین کر کے تھک کر اپنے گھر پہنچی تھی۔ میری آنکھیں نیند سے چور تھی، تھکاوٹ کا احساس شدت لیے ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود میں سو نہیں پائی۔ مجھے اس شخص پر ابھی بھی اتنا غصہ آ رہا تھا۔ میری زندگی میں آنے والا وہ شاید پہلا شخص تھا جس نے مجھے آنکھ بھر کے دور کی بات ہے، یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں سو نہیں پائی، اور رات تک میری بے چینی کا یہ عالم تھا کہ میں نے ایک برقع منگوایا اور اسے پہن کر نقاب کر کے میں اس امام کی مسجد میں پہنچ گئی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، وہ بچوں سے قرآن پاک کا سبق سن رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر یہ سمجھا میں شاید اپنے کسی بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانے آئی ہوں۔ وہ مجھے اسی کے متعلق پوچھنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنا ہے، لیکن اکیلے میں۔ حالانکہ میں برقعے نقاب میں تھی، بس میری آنکھیں ہی دکھ رہی تھی، لیکن اس شخص پر میں حیران تھی کہ اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں، پردے کا بھی انتظام ہے، آپ اپنے مسائل ان سے پوچھ لیں۔ میں نے کہا، میرا مسئلہ آپ ہیں، اس لیے بات بھی آپ ہی سے کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات ہی ایسی تھی۔ اس نے ایک نظر برجستہ مجھ پر ڈالی، پھر جھکا لی۔ کہنے لگا، محترمہ، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں۔ میں نے کہا، میں وہی ہوں جو کل ایک گھر میں ناچ گانا کر رہی تھی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ناگواری سی آ گئی، دیکھ کر میرے سینے میں سلگتی آگ کو گویا کسی نے بھڑکا دیا ہو۔ مجھے دیکھ کر آج تک کسی کے چہرے پر ایسے ناگوار تاثرات نہیں آئے تھے۔
جیسے وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں تو حسن کی دیوی تھی جس کی مرد پوجا کرتے تھے، اور یہ ایک تھا کہ ایسی شکل بنانے لگا جیسے میں بدصورت ہوں۔ بڑے روکھے لہجے میں کہنے لگا، جی فرمائیے۔ میں نے کہا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میری بات سن کر وہ اچنبھے میں آ گیا۔ کہنے لگی، وہ سخت لہجے سے بولا۔ میں نے کہا، مجھ میں کیا برائی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ بہتر جانتی ہیں۔ میں نے کہا، تم نیک کیسے بن گئے؟ میرے الجھے سوالوں پر وہ نافہم سا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیسا سوال ہے؟ میرے والد بھی میرے گاؤں کے امام مسجد ہیں۔ میری ماں بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں۔ میں نے شروع سے ہی پاکیزہ ماحول دیکھا ہے، وہیں سے تربیت پائی ہے۔ اس کی بات پر میں تمسخرانہ مسکرائی تھی۔ میں نے کہا، اس میں تمہاری خوبی تو کچھ نہیں ہے۔ اگر میں تمہارے گھر پیدا ہوئی ہوتی تو میں بھی باحیا ہوتی۔ میری ماں جسم فروش تھی، اس لیے میں بھی بن گئی۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ امام ہونا تمہاری خوبی۔ میری بات اسے بری لگی تھی۔ اس کے غصے سے بھرے تاثرات دیکھ کر میرے اندر لگی آگ پر اوس سی پڑ گئی تھی۔ میں اسے لاجواب ہی کرنے آئی تھی، اپنی ذہانت کا بدلہ لینے آئی تھی، اسے تذلیل کرنے آئی تھی، اپنی انا کو تسکین دینے آئی تھی، اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، انسان کا اپنا بھی اختیار ہوتا ہے، چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو اچھائی کا۔ میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، ایسا کر کے میری دلالی شروع کر دے۔ اگر 30 سال دلال بن کر زندگی گزارنے کے بعد اسی مسجد میں آنا، میں دیکھوں گی کیا کوئی تمہاری حقیقت جان کر تمہیں امام مسجد بناتا ہے۔ پھر میں اگر اچھائی کرنے کا ارادہ کر بھی لوں تو مجھے عزت کون دے گا؟ تم دو گے؟ میرے لہجے میں سختی تھی، مجھے باتوں کا گھن آتا تھا۔ میں لفظوں کی ملکہ تھی، وہ شاید میری بات کے سامنے لاجواب ہوا تھا۔ میں نے کہا، میں خوبصورت ہوں، حسین ہوں، لیکن میرے لیے ایک نظر مجھے نہیں دیکھتا۔ میں بد کردار ہوں۔ اگر سوم سلاد کی مالک ہوتی تو تم مجھ سے شادی کا خواہش مند ہوتے۔ میں اسے ایسے لفظوں کے نشتر چلا رہی تھی کہ وہ غصہ ضبط نہ کر پائے، لیکن کمال بندہ تھا۔ وہ غصے سے دونوں مٹھیاں بھینچی، نظریں جھکائی، اپنا صبر آزما رہا تھا، اور یہ دیکھ کر میرے اندر بیٹھی انا کی دیوی کو چین مل رہا تھا۔ میں نے کہا، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ اگر تم مجھے اپنا لو تو تمہاری جیسی ہو جاؤں گی، لیکن میں جانتی ہوں تم ایسا نہیں کرو گے، کیونکہ ہمیں حدیثیں سنانا آسان ہے میاں، بس اپنانا آسان نہیں ہے۔ اپنی عزت کوئی نہیں بناتا ہمیں۔ میں اپنی بھڑاس نکال چکی تھی، میرے اندر ٹھنڈک سی اتر آئی تھی۔ مجھے نہ اس امام سے محبت تھی، نہ ہی کوئی غرض۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو کہنے لگا، رکو، یہیں بیٹھو، میں ابھی تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور بیٹھ گئی۔ مجھے بھی دلچسپی سی ہونے لگی کہ دیکھوں تو مجھے کیا جواب دیتا ہے۔ میں اپنے ذہن کو پھر سے ترتیب دینے لگی کہ اگر اس نے مجھے کسی حدیث کا جواب دیا تو میں اسے ان لفظوں سے لاجواب کر دوں۔ دین سے میرا بس اتنا ہی تعلق تھا کہ میں مسلمان تھی، میرا نام بشریٰ تھا، بس نہ تو میں نے کبھی نماز سیکھی نہ پڑھی، قرآن پاک تو بعد کی بات ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے ساتھ چند بزرگ بھی باہر آئے۔ میں دل میں کہکے لگا کر ہنسی تھی کہ لو، یہ مرد تو اس قابل بھی نہیں کہ میری باتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اب مجھ سے بحث کروانے کے لیے یہ 4 مولوی اٹھا لایا ہے، لیکن جو جواب اس نے مجھے دیا، میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ چاروں بزرگ اس نوجوان کے ساتھ میرے سامنے بیٹھ گئے۔ میں خود کو ان کے ساتھ بحث کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی، لیکن یہ ضم تھا کہ میں گفتار سے سامنے والے کو لاجواب کرنا جانتی ہوں، لیکن اس 23 سالہ نوجوان نے مجھے اپنے ایک عمل سے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ اپنے بزرگوں سے کہنے لگا، نکاح شروع کروائیے، یہ لڑکی مجھ سے نکاح پر راضی ہے اور نیک بن کر جینے کی خواہش مند ہے۔
اس نے تو میری ہی بات کا تمانچہ میرے منہ پر کس کے مارا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں بے یقین تھی، وہ امام مسجد اور میں ایک وحشیہ، ہمارا کیا جوڑ؟ لیکن چونکہ میں اسے لاجواب کرنے کے چکر میں جو کچھ بول گئی تھی، نکاح سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں تذبذب کا شکار ہونے لگی۔ ہم جیسی آزاد ہواؤں کے پنچھی کی طرح اڑنے والی عورتیں کہاں کسی کے ساتھ گھر بسا سکتی ہیں؟ میں جس پر ہزاروں مرد مرتے تھے، وہ کیسے اپنے حسین روپ کو پردے میں ڈال سکتی ہے؟ ایک مولوی کے ساتھ اپنی عمر گلا سکتی ہے؟ اگر میں نے نکاح کر لیا تو میرا حسن میرے اس امام کے لیے رہ جائے گا۔ مجھے تو ہزاروں کے منہ سے اپنی تعریف سننے کی عادت تھی۔ میری اداؤں پر جب مجھ پر فریختہ ہوتے تو کسی سلطنت کی شہزادی بن جاتی، اس لیے ایک مولوی کی باپردہ بیوی کیسے بن سکتی تھی؟ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ ایجاب و قبول کرتے ہوئے میرے گلے میں بے تحاشا گرا پڑ چکی تھی، لیکن میں پھنس چکی تھی، اس لیے مجھے نکاح کرنا پڑا۔ لیکن میں سوچ چکی تھی کہ کمرے میں جاتے ہی اس مولوی سے طلاق لے لوں گی، وہ کنگلا شخص امامت سے کماتا کیا ہوگا؟ میں تو ہزاروں لوٹانے کی عادی ہوں۔ نکاح کے بعد وہ مجھے مسجد کے ساتھ منسلک ایک در بے نما گھر میں لے گیا، جس میں بس ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک چھوٹا سا صحن اور باورچی خانہ۔ مجھے گھر میں داخل ہوئے بس کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے بے تحاشا پیسہ حرام طریقے سے بنایا تھا، لیکن میں سہولتوں کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے کہہ کر گیا کہ میں عشاء کے بعد گھر واپس آؤں گا، آپ جو کھانا چاہیں بنا سکتی ہیں، دال سبزی موجود ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں میں۔ مجھے کہاں کچھ پکانے کی عادت تھی، میں تو اپنے کیے پر بری طرح پچھتا رہی تھی۔ آج تک میں نے تو بس اپنے حسن کو ہی چمکایا تھا، کچن کا کبھی رخ نہیں کیا تھا۔ میں یہ سوچنے لگی، یہ امام تو مجھے گھر گرہستی میں پھنسا دے گا، میرا تو حسن ماند پڑ جائے گا۔ بہرحال میں نے کچھ نہیں پکایا۔ اس نوجوان کا نام علی تھا، جو مجھے نکاح کے وقت ہی معلوم ہوا تھا۔ وہ جب عشاء سے لوٹا تو کچھ کھانے کو ساتھ لایا تھا، مجھے دے دیا، اپنے لیے آملیٹ بنا کر کھایا۔ کہنے لگا، کھانا سادہ مجھے پسند ہے۔ رات کو جب میں کمرے میں گئی تو اس نے مجھے ایک شوپر پکڑا دیا، کہنے لگا، تیار ہو جاؤ، میں باہر آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ شوپر مجھے تھما کر باہر نکل گیا۔ اس میں ایک سستا سا فینسی جوڑا تھا، میں بھلا وہ کیسے پہن سکتی تھی؟ میں نے کچھ نہیں پہنا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں نے تم سے کوئی محبت نہیں کی تھی، میں تو تم سے بدلہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ تم نے مجھے دیکھنے سے انکار کیا تھا، اپنے ایمان کی حلاوت کی بات کی تھی۔ بس مجھے تمہاری بات چبھ گئی تھی، میں تمہیں آزمانا چاہتی تھی، تمہیں لاجواب کرنا چاہتی تھی، لیکن تم مجھے طلاق دے دو۔ میری بات سن کر وہ کچھ نہیں بولا۔ اب تک اس نے مجھے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، باہر آ کر جائے نماز بچھا کر نفل پڑھنے لگا۔ مجھے یہ دیکھ کر آگ سی لگ گئی کہ وہ مجھے پاگل سمجھ رہا ہے۔ میں کہہ رہی تھی کہ طلاق دو مجھے، اور وہ نفل پڑھنے لگ گیا ہے۔ میری بات کی کوئی وقت نہیں ہے اس کے نزدیک۔ اس نے سلام پھیرا تو میں نے کہا، میں نے کچھ کہا ہے تم سے؟ وہ بڑے اطمینان سے بولا، آپ میرا ایمان دیکھنے آئی تھی نا، وہ دیکھ کر جائیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے الماری کے اوپر سے قرآن پاک اٹھایا اور تلاوت کرنے لگا۔ میں تو اس کی بات ہی نہیں سمجھی تھی، لیکن جب میں نے اس کی تلاوت سننی شروع کی، اس کی آواز میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ وہ ایک عجیب سی کشش تھی، وہ بہت خوش الحانی سے پڑھ رہا تھا، اس کی آواز میں نمی سی آنے لگی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر کلام پاک پر گرنے لگے، اور میرے دل کی حالت تھی کہ مجھ پر عجیب سی بے چینی سی ہونے لگی۔ مجھے لگا میرے اندر کچھ تڑپ سی ہے۔ اس کی آواز اور الفاظ میرے دل کی دنیا میں ادھم مچا گئے تھے۔ نہ جانے کیوں میرے آنسو جاری ہونے لگے اور میں رو رہی تھی۔ میں کیوں رو رہی تھی؟ یہ میں نہیں، یہ کون سا درد تھا جو مجھے بے کلسا کر گیا تھا؟ میرا دل چاہا کہ اسے کہوں کہ
خدارا یہ تلاوت روک دو، مجھے ایک عجیب سی ہیبت طاری ہو رہی ہے۔ اس کے آنسوؤں سے لبریز تلاوت کی آواز نے میرے اندر کی دنیا کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بہت دیر تک قرآن پاک پڑھتا رہا اور میری حالت غیر ہوتی رہی۔ اس کے بعد اس نے وہ کلام پاک واپس رکھ دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں اس کے سامنے نظریں جھکائی بیٹھی تھی۔ میرا سانس پوری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، بہت شوق تھا آپ کو میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنے کا، اب دیکھو میری آنکھوں میں، کیونکہ اب میں تمہارا محرم ہوں۔ میں نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو جیسے پتھر کی ہو کر رہ گئی۔ وہ بہت حسین نہیں تھا، اس کی آنکھیں رنگ دار بھی نہیں تھیں، لیکن جو کچھ اس کی آنکھوں میں تھا آج تک کسی مرد کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ میرے پاس لفظ نہیں تھے کہ بتا سکتی کہ اس کی آنکھیں کیا تھیں، لیکن احساس تھا کہ میں اس کے سامنے کچھ بول ہی نہیں پائی، نہ اس کے حق کے لیے اسے انکار کر پائی۔ میرا حق مہر وہ مجھے رات کو ہی دے چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ ظہر کی نماز کی تیاری کر رہا تھا۔ رات کو بلا کر میں نے اس سے پھر طلاق کا مطالبہ کیا۔ کہنے لگا، جب یہاں سے جا سکتی ہیں، 1 ماہ کا وقت ہے آپ کے پاس، چاہے تو آپ واپس آ جائیے گا، ورنہ میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہا، تمہیں برا نہیں لگے گا کہ تمہاری بیوی ہوتے ہوئے میں بد کرداری کروں گی تو؟ مجھے اس شخص کی عقل پر حیرت ہوئی۔ کہنے لگا، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، آپ جائیں۔ یہ کیسا بھروسہ تھا؟ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، مت دیں طلاق، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کم از کم یہ مجھے زبردستی باندھ کر تو نہیں رکھ رہا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ رات کو میں محفل پر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن مجھے پھر بھی آئینے کے سامنے اپنا آپ بے وقت سا لگ رہا تھا، جیسے میرا ویسا نہیں رہا تھا۔ میرے دل کی عجیب حالت تھی۔ میں جب محفل میں گئی، سب کی نظریں مجھ پر تھی، ہر بار ہوتی تھی۔ یہ وہی عوض شدہ نگاہیں تھی جس کی میں عادی تھی، جو مجھے اچھی لگتی تھی، لیکن آج کسی خنجر کی مانند چبھ رہی تھی۔ میں غزل گانے لگی تو پھر وہ لفظ سل گئے۔ میرے کانوں میں ہارمونیم اور ڈھول کی آواز کے بجائے علی کی تلاوت سنائی دینے لگی۔ میرے دل کی حالت غیر سی ہونے لگی، میرا دل بے تاب سا ہونے لگا۔ مجھے لگا وہ محفل خالی ہو چکی ہے، وہاں میرے اور علی کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی کہ واپس چلی جاؤں، لیکن میرے کسی مداح نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کہنے لگا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ پہلی بار مجھے لگا کسی نے مجھے آگ میں جھونک دیا ہو۔ میں کرنٹ کی مانند اس شخص سے پیچھے ہٹی، اس کے منہ پر بے اختیار تھپڑ مار ڈالا۔ خبردار جو مجھے چھوا بھی۔ میں بھاگتی ہوئی اس محفل سے نکلی تھی۔ گھر پہنچی تو اپنے رویے پر حیران تھی۔ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر کی آواز سن کر مجھ پر بدحواسی چھانے لگی۔ میں نے پہلی بار وضو کیا تھا، نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، لیکن پردوزانے بیٹھ گئی۔ پہلی بار رب کے سامنے رو رہی تھی۔ اپنا ایک ایک گناہ یاد آنے لگا۔ میرے دل پر میرا اختیار نہیں رہا تھا، میری کیفیت بدل چکی تھی۔ میں نے محفلوں میں جانا چھوڑ دیا، خود پر چادر اوڑھ لی۔ میرے مداح میرے گھر آ کر مجھ سے سب کچھ چھوڑ دینے کی وجہ پوچھتے، میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ میرے کان جس کلام پاک کو سن چکے تھے، اب ان کانوں کو کچھ بھی سننا اچھا نہیں لگتا تھا۔ علی کی آواز میں جو درد تھا، جو محبت تھی اپنے رب کے لیے، وہ اس کی آواز میں کچھ ایسا ڈال لی جو سننے والوں کی دلوں پہ اثر کرتی تھی۔ میری زندگی بدل کر رہ گئی۔ 1 مہینہ پورا نہیں گزرا تھا کہ واپس علی کے پاس آ گئی۔ پاک پڑھ رہا تھا، لیکن یہ سب آواز میرے دل کو سکون بخش رہی تھی۔ وہ بھی رو رہا تھا جب اس نے کلام پاک بند کیا۔ میں اس کے پیروں کے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ میں نے کہا، میں نے سب گناہ چھوڑ دیے ہیں، مجھے تمہارے ساتھ ویسے ہی زندگی گزارنی ہے جس سے مجھے سکون ہو جائے۔ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، مجھے یقین تھا کہ آپ واپس آ جائیں گی، یہ بھی یقین تھا کہ میرے علاوہ آپ کو اب کوئی چھو نہیں سکتا۔ مجھے علی کی یہ بات بہت عجیب سی لگی۔ میں نے کہا، تمہیں اتنا یقین کیوں تھا؟ وہ کہنے لگا، جب میں نے کہا، تمہیں اتنا یقین کیوں تھا؟ وہ کہنے لگا، جب میں نے آج تک کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تو کیسے ممکن تھا کہ کوئی میری بیوی کے ساتھ غلط کر جاتا؟ پھر نکاح میں اللہ نے طاقت ہی ایسی رکھی ہے۔ مجھے معلوم تھا آپ واپس آ جائیں گی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں تو ایک بد کردار سی عورت تھی، میرا کوئی عمل اچھا نہیں تھا،
پھر میرے رب نے مجھے علی جیسا ساتھی کیسے دے دیا، مجھے ہدایت کیسے دی۔ مجھے اپنے پیارے اللہ پر بڑی شدت سے پیار آیا تھا، وہ اپنے نافرمان بندوں کو بھی نہیں بھولتا، انہیں سدھرنے کا موقع ضرور دیتا ہے۔